کیا ہم آج بھی انصاف کے تماشائی ہیں؟ جارج اسٹینی جونیئر کی کہانی صرف ایک بچے کی سانحہ خیز موت کی نہیں، بلکہ یہ ایک پورے نظام پر فرد جرم ہے۔ ایک ایسا نظام جو انصاف کے نام پر امتیاز، تعصب اور طاقتور کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے۔ 1944 کا جنوبی کیرولائنا، امریکہ کے جنوب میں واقع ایک ریاست، جہاں نسلی امتیاز صرف معاشرتی روایت نہیں بلکہ قانونی ڈھانچے کا حصہ تھا۔ وہاں کے جم کرو قوانین کے تحت سیاہ فام افراد کو تعلیم، صحت، روزگار اور قانونی تحفظ میں مسلسل دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں 14 سالہ جارج اسٹینی کو 2 سفید فام بچیوں کے قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ نہ کوئی مضبوط ثبوت تھا، نہ گواہ، نہ سائنسی تجزیہ، صرف شک، تعصب اور ایک رنگ یعنی کالا۔ عدالتی کارروائی صرف 2 گھنٹوں میں مکمل ہوئی۔ جیوری کے تمام ارکان سفید فام تھے، جنہوں نے صرف 10 منٹ میں ایک بچے کو برقی کرسی پر موت کی سزا سنا دی۔ جارج کا کوئی وکیل مؤثر انداز میں اس کا دفاع نہ کر سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ جیل میں تنہا قید کر دیا گیا۔ اپنے والدین سے ملاقات کی اجازت تک نہ ملی، اور 81 دن بعد اسے 5380 وولٹ بجلی دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا صرف جارج اسٹینی ہی ایسا واحد واقعہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی امریکہ میں 1931 میں اسکاٹس بورو بوائز کا کیس سامنے آیا، جس میں 9 سیاہ فام نوجوانوں پر 2 سفید فام عورتوں کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا گیا۔ ابتدائی عدالتوں نے سب کو سزائے موت سنائی، مگر بعد میں یہ ثابت ہوا کہ الزامات جھوٹے تھے۔ اس مقدمے نے امریکی عدالتی نظام میں نسلی تعصب کی جڑیں واضح کر دیں۔ اسی طرح 1989 میں سینٹرل پارک کا واقعہ پیش آیا۔ 5 سیاہ اور لاطینی نسل نوجوانوں کو نیو یارک کے ایک پارک میں ایک سفید فم خاتون پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ تمام نوجوانوں نے جرم کا اعتراف کیا، مگر بعد میں یہ واضح ہوا کہ وہ اعتراف پولیس کے دباؤ، مار پیٹ اور گمراہ کن تفتیشی حربوں کا نتیجہ تھا۔ کئی سال بعد ڈی این اے تجزیے اور اصل مجرم کے اعتراف نے انہیں بے گناہ ثابت کیا۔ یہ تمام واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب تعصب نظام کا حصہ بن جائے تو قانون ایک ہتھیار بن جاتا ہے، ایسا ہتھیار جو کمزور، غریب اور رنگدار طبقات کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ سائنس اور موجودہ فورنزک ایتھکس ان واقعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ جارج اسٹینی کے مقدمے میں نہ تو جرم کے مقام کی سائنسی تفتیش ہوئی، نہ آلہ قتل پر فنگر پرنٹ لیا گیا، اور نہ ہی اس بات کا تجزیہ کیا گیا کہ آیا 14 سالہ کمزور جسم رکھنے والا لڑکا واقعی 19 کلو وزنی لکڑی سے کسی کو مار سکتا تھا۔ یہ تمام سوالات آج کے دور میں کسی بھی مقدمے میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، مگر اس وقت صرف رنگ ہی فیصلہ کن تھا۔ تحقیقات کے مطابق امریکی عدالتی نظام میں سیاہ فام افراد کو سفید فاموں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ سزائے موت دی جاتی ہے، خاص طور پر جب مقتول سفید فام ہو۔ امریکن بار ایسوسی ایشن کی رپورٹس بھی اس فرق کی تصدیق کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ نسلی تعصب آج بھی اس نظام کے اندر موجود ہے۔ جارج اسٹینی کے کیس پر تحقیق کرنے والے مورخین اور قانون دان متفق ہیں کہ یہ مقدمہ امریکی قانونی تاریخ کا ایک شرمناک باب تھا۔ 2014 میں، یعنی 70 سال بعد، جنوبی کیرولائنا کی عدالت نے جارج کو بے گناہ قرار دیا۔ جج کارمن مولچی نے فیصلے میں کہا، اس عدالت کا مقصد سچائی کی تلاش ہے، اور یہ مقدمہ انصاف سے محروم تھا۔ یہ فیصلہ اگرچہ ایک رسمی معافی تھی، مگر جارج واپس نہ آ سکا۔ اس کی زندگی تو ختم ہو چکی تھی، اس نظام کے ہاتھوں جو اسے بچا سکتا تھا مگر نہ بچا سکا۔ اس واقعے کی باز گشت صرف عدالتوں یا تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں رہی۔ ادب اور فلم نے بھی سچائی کو آواز دی۔ مشہور ناول دی گرین مائل اور اس پر بننے والی فلم ایک ایسے معصوم قیدی کی کہانی ہے جو طاقتور معاشرے کی نظر میں مجرم ہے، مگر حقیقت میں ایک نرم دل اور شفا خیز انسان ہے۔ یہ کہانی جارج اسٹینی کی روح کی بازگشت محسوس ہوتی ہے، لیکن سوال آج بھی باقی ہے، کیا دنیا واقعی بدل گئی ہے؟ کیا آج رنگ، نسل، مذہب یا معاشی حیثیت انصاف پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ پاکستان، بھارت، امریکہ، برطانیہ یا کسی بھی مہذب ملک میں ایسے بے شمار مقدمے ہیں جہاں کمزور طبقے کو خاموشی سے کچلا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ان کی کوئی پہچان نہیں، کوئی وکیل نہیں، اور اکثر ان کے لیے سوال اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جارج اسٹینی کا چہرہ صرف ایک تصویر نہیں، وہ انسانیت کا آئینہ ہے، اور یہ آئینہ ہم سب سے ایک ہی سوال کرتا ہے، کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا، یا ہم آج بھی انصاف کے تماشائی ہیں، صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے؟